السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سردیوں کے مسائل سیریز کا آج چوتھا روز ہے۔ پچھلے 3 ایام میں 3 ویڈیوز میں، مختصر ویڈیوز میں ہم نے کچھ اہم مسائل آپ احباب کے سامنے رکھے، اور آج کی ویڈیو میں ایک ایسا مسئلہ لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ جس سے آپ کی بہت بڑی ٹینشن، بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے، آپ کی پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ بڑی ہی اہم ویڈیو ہے آج کی، اس کو لازمی دیکھیے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابی رسول کا واقعہ مکمل سنیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تندرست اور توانا آدمی، صحت مند آدمی ان سخت سردیوں کے اندر ٹھٹھرتے پانی سے ڈرتا ہے، اور بعض مواقع پر ایسے شخص کو معلوم ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے نہایا تو کہیں میں مر ہی نہ جاؤں، میری جان ہی نہ چلی جائے، جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے میں نوجوان آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ آیا اب میں کیا کروں، نماز بھی پڑھنی ہے، شرعی معاملات بھی اپنے نپٹانے ہیں، اور سارے لوازمات جو شریعت نے بتلائے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زندگی کو بھی گزارنا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ نہانا بھی میرے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ ایک بیمار آدمی کو تو عذر ہی ہے نا، لیکن ایک صحت مند، بالکل تندرست و توانا آدمی ایسے موقع پر کیا کرے؟ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو شریعت سے جب ہم ایسے سوال پوچھتے ہیں تو شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ غزوہ ذات السلاسل کا موقع تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ذات السلاسل میں جنگ کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ کافروں کے مقابلے میں جنگ لڑو۔ تو فرماتے ہیں ہم چلے گئے۔ جنگ جب ہوئی، سخت سردیوں کا موسم تھا، تو فرماتے ہیں ایک رات ایسا ہوا کہ میں سویا تھا، بدخوابی کی وجہ سے مجھے احتلام ہو گیا۔ اب صبح فجر کی نماز میں نے پڑھانی تھی، اٹھا، اور جب میں اٹھا تو میں نے سخت سردی محسوس کی، اور مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں اس سخت سردی میں ٹھنڈے ٹھٹھرتے پانی سے نہاؤں گا تو میری جان چلی جائے گی، میں مر جاؤں گا، مجھے اپنی موت کا خدشہ تھا۔ تو اس موقع پر میں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے تیمم کیا، اور تیمم کر کے صحابہ کو نماز پڑھا دی۔ اب میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز پڑھا دی، انہیں تو معلوم نہیں تھا نا، تو میں نے نماز پڑھا دی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب ہم اس جنگ سے فارغ ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اصلیت اصحابک وانت جنب، اے عمر تو نے اپنے ساتھیوں کو جنبی حالت میں ہی، جب تجھ پر جنابت کا غسل واجب ہے، تو نے اس حالت میں ہی نماز پڑھا دی، تو نے کیا کیا ہے؟ یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس موقع پر اللہ کی قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ تو میں اپنی بساط سے بڑھ کر مجھے خدشہ یہ تھا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈی ٹھٹھرتی رات میں غسل کر لوں گا تو میں فوت ہو جاؤں گا۔ میں نے اس خدشے سے میں نے اللہ کے اس قرآن کی آیت کو دلیل بنایا اور میں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھا۔ تو
فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، ضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس واقعے پر مسکرا دیے، ولم یقل شیئا، اور اس واقعے سے متعلق انہوں نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے۔ یہ احادیث کی 3 قسموں میں سے ایک بڑی قسم تقریری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی واقعے کا ذکر کیا گیا یا کوئی واقعہ ہوا اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، اس کو منع نہیں فرمایا، اس کو حرام نہیں قرار دیا، تو یہ شرعی طور پر یہ جائز ہوتا ہے اور درست عمل ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرما لی۔ اگر یہ غلط واقعہ غلط ہوتا اور اگر عمر نے غلط کیا ہوتا، ان کی نماز نہ ہوئی ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر کو اس کے واقعے پر ٹوکتے، تنبیہ فرما دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ تیرے لیے خاص تھا، یا تیری نماز نہیں، نماز کو لوٹا۔ صحابہ کو کہہ دیتے کہ آپ سب نماز کو لوٹائیں۔ ایسا کوئی جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایسا شخص جسے یہ یقین ہو کہ اگر اس موسم کے اندر نہانے کی وجہ سے میری موت واقع ہو سکتی ہے یا پھر میں اتنا زیادہ بیمار ہو سکتا ہوں کہ موت کے منہ میں جا سکتا ہوں، تو ایسے موقع پر پھر وہ جو ہے نا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ غسل سے بھی کفایت کر جاتا ہے تیمم، اور وضو سے بھی کفایت کر جاتا ہے تیمم۔ تیمم کا کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے پاک مٹی کے اوپر ایسے ہاتھ کو مارنا ہے، ہاتھوں کو ایسے مار کر جو ہے نا پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیرنا ہے، اور پھر اس طرح جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے الٹے سائڈ پر اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی الٹی سائڈ پر پھیر کر جو ہے نا آپ کا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں اور باقی سارے شرعی کام جو ہے نا معاملات نپٹا سکتے ہیں۔ تو سردیوں کے اہم مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جس میں شریعت نے ہمیں رخصت دے رکھی ہے۔ جب یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ نا بڑے حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کون ہوتے ہیں جو ہے نا ہمیں جو ہے نا اس واقعے کے اوپر، اس معاملے کے اوپر آپ کون ہوتے ہیں کہ رخصت دیں؟ بھائی جو کر رہا ہے کرنے دے۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ شریعت نے رخصت دی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس معاملے میں روکنے والے لوگوں کو؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ایسا عمل نہ کریں؟ آپ جو ہے نا شریعت نے حکم دیا اور شریعت نے یہ رخصت دے دی، تو معاملہ ختم۔ تھرڈ پرسن کو انٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیکنڈ پرسن کو انٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب شریعت خود ہی جو ہے نا آپ کو رخصت دے رہی ہے، تو پھر تیسرے شخص کو، تیسرے مولوی کو، تیسرے امام کو اندر آ کر کے اپنا موقف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شریعت نے رخصت دے دی ہے تو پھر معاملہ ہی ختم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں رخصت دی ہے۔ تو اگر ایسا موقع بن جائے تو یہ بندہ خود جانتا ہے اپنے آپ کو، اللہ کے ہاں اس نے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے واقعی میں ایسا معاملہ ہے تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر وہ کرے گا تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔